اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا، ان کی روح کو پہچاننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے۔ 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے۔ الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف میں؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز، فل آف وزڈم۔ اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی، سنک کر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے، نبی تھے، انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ غریب آدمی کی کشتی تھی، آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کشتی ہتھیا لینی تھی، میں نے سنک کر دی، کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی، لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کیا ہے۔ اب اسی طرح ہماری لائف میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، ہمیں داغ لگیں گے، ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا، کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں۔ کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44 اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ، ڈیسیژن غلط لے، اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا۔ اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، سکس سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے۔ تو قرآن پڑھ لیا، یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو۔ ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سے ٹرن ہے، وہاں سے گاڑی آنے والی ہے، اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے۔ یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں۔ تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں، وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گم گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے۔ گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی۔ یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹیو کی، اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو۔ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہر چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف کی۔ اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں۔ اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری، بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور۔ نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس طرح حفاظت کرتا ہے، اگر ہم وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھیں۔ زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائن ہے، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں، نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے۔ اگر آپ پھر اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے۔ میکینزم ہے باڈی کا، پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls
falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا, جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. انسان گرے گا, ٹھوکر کھائے گا, دکھ میں جائے گا, اللہ کو پتا ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ, اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اللہ بس ہو گئی ہے, یا اللہ مدد کر, یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دے, یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں, مجھے بچا لے, یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے, اس لائف سٹائل سے, مجھے نکال لے. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا, آپ نے ایک بات کی, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں. تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48, so endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو, صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے اندر ہو, تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ is watching you. And glorify the praises of your Lord when you get up from sleep. اور اللہ کی حمد بیان کرو, یہ تمہارے فائدے میں ہے, تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں, اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے, وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ, دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں, ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی, دعا سے ملے گی, کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی, سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے, لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے, دعا دیتی ہے, اس کا مقابلہ ہی کوئی. یہ تو آپ سب نے فیل کیا اپنی لائف میں. تو اس لیے you are under our eyes and glorify the praises of your Lord when you get up from sleep, یعنی نماز ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے, کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ, اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, whoever prays Fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah. اللہ کے رائٹس ہیں, نماز اللہ کا رائٹ ہے. we are bound by rights in this world. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے, میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں. نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ماں باپ, نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, نہ وائف کے رائٹس ہیں. میں غیر ذمہ دار ہوں, میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے. دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ, اللہ کے بھی کچھ رائٹس, اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرنا. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لے, اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے, اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کر کے. تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی, سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے؟ جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے, آپ نے دیکھا ہوگا, سیکیورٹی لیتا ہے. ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے, اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمت ہیں کہ نہیں ہے, ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا, اس سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں, لیکن آپ مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں, آپ کھل کے بیان کریں, کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا, ہم سنتے گئے, میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا, کچھ ایڈوائس کی, تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو, میں مخلوق ہوں, اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائم, یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا, اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا, تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو المؤمن, سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں, الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز, افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے, خاص حکمت کے مطابق. اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرز, جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید تو تکلیف آ جائے, نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے
رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صفِ اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے، اور وہ شخص شہید نہیں ہوا۔ لوگ جو ہے وہ جہاد میں دیکھیں نا، اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے۔ خالد بن ولید فوت ہوئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مرا۔ Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو، tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں۔ تیاری کر کے جائیں، خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں، اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہے؟ مثال ہے he chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی he could have committed sin, but انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ he became the king of Egypt، پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی king of Egypt۔ تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ ورک پلیس میں کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ورک پلیس میں جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے، ورک پلیس میں کتنی سازشیں ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ محنتی ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ آپ کو عزت ہی دے گا، آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے، تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو، بلی ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لیں۔ تو دیٹ از الوکیل فار یو کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز، ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ الودود، الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے، الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے۔ ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا۔ اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک یوز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرے، یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے، نان مسلم سے بھی محبت۔ اسی لیے تو میسج بھیجا، ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا وہ کہتا بھاڑ میں جائیں نالائق اسٹوڈنٹ، میرا ان سے کیا لینا ہے۔ کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیک بینچر ٹھیک ہے فیل ہوتے ہیں تو ہوئے مجھے کیا۔ تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائن کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو۔ اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرتا ہے۔ ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا، یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے۔ اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ Verily it is Allah who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے، ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے، کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں۔ تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے۔ کتنی موٹیویشن، لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا۔ کیا پتا اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، کیا پتا اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے۔ نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم اس کی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی ہے۔ تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو۔ اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے۔ باقی ماں باپ ہیں وہ انہوں نے بھی
چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا۔ تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں، ہم جب پودے کو نکال دیتے ہیں سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے۔ اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم۔ العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are، اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے۔ اور الحلیم دی فوربیئرنگ ون، الحلیم کا مطلب ہے حلم والا، فوربیئرنس والا، جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، جس کے پاس بہت حکمت ہے، جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے۔ اینڈ دین المہیمن اور المحیط۔ المہیمن کا مطلب ہے the watcher over his creatures، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے۔ who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them۔ This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے۔ یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں، اب نکال۔ ساری زندگی کی سٹوری یہی کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا، اب نکالا، تیسری بار پھر آگے۔ کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو۔ تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے۔ المحیط دی encompasser who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion۔ Nothing is concealed from him۔ کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے، وہ encompass کرتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگے، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ جائے، ادروائز مدد نہیں مانگی۔ تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگے۔ آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو، کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے، کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے۔ اللہ ہمارے رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، but yet some of us, in fact most of us fail to obey him۔ ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا۔ پتہ ہے نماز فرض ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے، اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے۔ تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس کے کانسیپٹ، میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا ریڈ پل اور بلو پل، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہو اس کانسیپٹ سے کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً، بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں، تو اس بارے میں بہت چیز ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہے۔ تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل۔ مورفیس نیو کو دو پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے، لیکن
لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف اسٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف اسٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز، تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ، اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ تو یہ ہے بلو پل، اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹ، ود دا سیم کانشیس۔ اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے اور ہم سب کتنا ڈسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں۔ تم اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کے۔ تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں۔ بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں، ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں اور نہ ہماری لائف میں کوئی چینج آئے، ہم گھر جا کے ویسی اپنی روٹین رکھیں، کوئی چینج نہ لائیں، کوئی تحریک نہ لائیں، ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کام جائیں، ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں، ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے، ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں۔ قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے، اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان، اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے، ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا۔ تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو۔ سورہ احزاب کی ورس 72 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، ہم نے پہاڑوں کو امانت دی، بٹ they did not accept، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پہاڑوں نے اور ہیونز نے they did not accept bearing this responsibility۔ کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ایک رسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوقات کو۔ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ دنیا میں جا کے جسٹس اسٹیبلش کرنا، انصاف سے رہنا ہے، کرپشن نہیں پھیلانی۔ انسانوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کریں تو ہم سب والنٹیئر کر کے آئے، یاد رکھیں قرآن ہمیں بتا رہے we were there، لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم اس مقصد کو بھول گئے۔ تو ریڈ پل ہمیں وہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آنکھیں کھولو، نکلو ان ڈسٹریکشن سے، اصل زندگی کی طرف آؤ، اصل حقیقت کی طرف آؤ۔ یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں لائف بہت اچھی جا رہی ہے، زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، اسکیپزم کے قائل ہو چکے ہیں، میوزک میں میوزک سنا جا رہا ہے اور میوزک ہمیں بہت سی چیزیں بھلاتا ہے، اسی لیے میوزک از اے بگ ڈسٹریکشن۔ اس لیے جب تک ہماری روٹین میں تحریک نہیں آئے گی، چینج نہیں آئے گی، تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سو the red pill انشاءاللہ we'll be knowing a lot about these things۔ unplug جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کو اگر اس دور میں بچنا ہے، اس فتنے سے، ان ڈسٹریکشن سے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے، کچھ چینج آئے، تو آپ لوگ کو انپلگ ہونا پڑے گا۔ آج کا انسان انپلگ نہیں ہے، اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آپ موبائل ڈیٹا کا بٹن ہے اور وائی فائی کا بٹن ہے، یہ ایک کموڈٹی بن چکی ہے، یہ ایک لگژری بن چکی ہے کہ انسان اس کو آف کرے گا تو وہ ایک لگزوریس لائف فیل کرے گا کہ میں فری ہو گیا ہوں، میرے پاس سوچنے سمجھنے کا ٹائم آ گیا۔ تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو انپلگ آور سیلف، اور اسلام نے، دین اسلام، یقین کریں ان 10 ایئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں کہ اسلام از دی آنسر، اسلامک ڈائٹ از دی آنسر، اسلامک روٹین از دی آنسر، اسلامک کمانڈمنٹس اینڈ ورشپ از دی آنسر۔ اس طرف آ رہے ہیں سارے کے سارے۔ اب ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے، کیونکہ ہم اسپرچل بینگز ہیں، ہم مشینز نہیں ہیں، ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے۔ اب وہ ایکٹیویٹیز لوگ ڈھونڈتے ہیں ایکسرسائز میں، یوگا میں، اور ایک اسپرچل، ظاہر ہے بدھزم کا ایک پورا اسپرچل اسٹرکچر ہے اس میں۔ تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت ان پلگ ہونے کا ٹائم دیا کہ یہ 5 ٹائم تم ہر چیز سے فارغ ہو کے، ہر چیز جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے میرے پاس آؤ، میری عبادت کرو، وہ تمہاری سول کی ڈائٹ ہے، اور مجھے یاد کرو، میری یاد کو قائم کرو، جیسے اللہ کہتے ہیں نا سو ریممبر می آئی ول ریممبر، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، یہ رول ہے اصل میں۔ تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے ان پلگ ہونے کی۔ 5 ٹائم نماز انسان پڑھے، لیکن تسلی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جو نماز پڑھنے کا حسن ہے، وضو اچھا کرے، وضو اچھا کر کے مسجد تک جائے، مسجد میں کچھ دیر
مسجد بیٹھے اذکار کرے، اور خواتین کے لیے ظاہر ہے گھر میں ہے لیکن حسن کے ساتھ، اچھے اس مزاج کے ساتھ۔ ایک تو یہ ان پلگ ہے، باقی بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی موسٹ امپورٹنٹ بینگ دیٹ از اللہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں اور پھر حدیث رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ سو پہلی آیا ہے سورہ الرعد کی ورس نمبر 15۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ Translation: And unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth willingly or unwillingly۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے willingly یا unwillingly۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ ہر چیز میں پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہر چیز میں جانور بھی ہیں، ہر چیز میں نان مسلمز بھی ہیں۔ تو ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، جو بھی ہے وہ تابع اللہ کی۔ تو دیٹ از اللہ، دیٹ از دی پاور آف اللہ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری پاور کے بغیر ایک ایٹم بھی نہیں ہل سکتا، الیکٹران بھی ریوالو نہیں کر سکتا ایٹم کے ارد گرد۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اللہ العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے۔ العزیز کا مطلب ہے ایکسٹریملی پاورفل، ایک ایسی ہستی جس کی پاور سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ تو العزیز اینڈ الحکیم کے بھرپور حکمت والا، انفائنائٹ وزڈم والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمینشن کھلی ہوئی ہے، کیا کیا پرسپیکٹیو ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی حکمت کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth؟ کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو کس کی آواز سنتا ہے؟ اس شخص کی، اس انسان کی جو غم میں ہے، جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے، جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں، اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے۔ جیسے ایک بھائی مجھے ملے کہتے ہیں کہ بس اب تو بس ہو گئی، اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی۔ تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ is there a duty with اللہ؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی، اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی۔ تو دیٹ از اللہ۔ لٹل ڈو یو ریممبر، لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے، تم لوگ بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، یا تیرے تو بہت گناہ ہے، یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر۔ تو اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریممبر، تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے، تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار ورس نمبر 6۔ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے۔ کریم سے مراد ہے جنرس ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی۔ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے۔ پھر جب تم بڑے ہوئے تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں۔ تو کس چیز میں غافل کر دیا اللہ؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان۔ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے، 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 40 40 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے۔ تو 6
سے 7-6 دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری، اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day اللہ سبحانہ وتعالیٰ calls us، ہمارے فائدے کے لیے، یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ جو اللہ کی ہم کنٹینیوسلی بیان کر رہے ہیں، دیٹ از اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے، تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے، کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے۔ او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord, the most generous۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرا واسد فقرک۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا کہ حدیث قدسی کہتے ہیں، کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches and alleviate your poverty، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے۔ تو دیٹ حدیث is so touching to me، یہ میں نے جب سنی تھی it touched me so much کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے، پرائیورٹی کی بات ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے، چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے، لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا۔ اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart۔ many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook، but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ۔ بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر، ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں۔ یہ ہے دل کا غریب ہونا۔ اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا۔ اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے۔ اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے، نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی، اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھتے ہیں۔ I know this کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے، جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو، آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا، اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے، مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے، اس کا کانسرٹ ہے، رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے۔ پرائیورٹی ہے نا، اور دنیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے، برائی آسان ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے، دل غریب ہے،
دل میں رچنس نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہو۔ کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم۔ اور ایک دن مجھے ملے، ہی واز سو ہیپی، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی all it took was one تہجد، that's it۔ لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ all it took was one تہجد اور میرا مسئلہ حل۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ making دعا at the time of تہجد is like an arrow which does not miss its target۔ تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد۔ تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ حدیث، انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، Allah Almighty said، حدیث قدسی ہے، O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation۔ اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا، without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا۔ O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation۔ اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرو، میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکگنائز کرو گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی ڈیسیژن چینج کر لیتے ہیں، کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے، ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا، بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے ریزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کلام اللہ.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی، I think relief from distress، yes exactly یہ نام ہے، relief from distress سے ریلیف کیسے ملنا ہے، اوکے یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف ایک آیت کو پکڑا ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھی۔ اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے، یہ بھی ایک دعا تھی یہ کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو۔ اب یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو، میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے ہو رہا ہے، تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں، تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے، اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے، تب ہی میں تجھے معاف کروں گا اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا O son of Adam, if you come to me with enough sins to fill the earth and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth۔ اگر تم مجھ سے ملاقات کرے اور تم مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں، یعنی انفائنائٹ سنس ہیں، اور تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فورگیونس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس، اور نہ صرف معاف کروں گا، تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں۔ سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا آسان ہے، ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے، انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے، اللہ کو منانا کتنا
کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں۔ اب ادھر reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more۔ جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز ان مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے۔ عزت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کنٹینٹمنٹ ہے، اچھی نیند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اچھے دوست ہیں، اچھا لائف پارٹنر ہے، اچھی فیملی ہے، اچھی لائف ہے، عزت والی لائف ہے، یہ ریوارڈز ہیں۔ And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven۔ اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ ریوارڈ کرے، اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے، گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، He is all merciful, compassionate۔ When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, Verily my compassion overcomes my wrath۔ بے شک میری رحم دلی، میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation۔ تو اس میں میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں۔ تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے، مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا، رابری کرتا ہوگا، واٹ ایور۔ وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں، چینز باندھ کے، کیونکہ بہت فساد مچا۔ تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا، دور پھینکا۔ یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے، وہ اتنے تنگ تھے، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا، تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئی، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، تو یہ شخص ولی کیسے بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے۔ بہت ہی خوبصورت ورڈ دیکھیں نا، اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے، کس طرح سے ریپینٹ کر لے، اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کسی کا پسند آ جائے۔ یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ سو اللہ سیز کہ 10 ریوارڈ ایک ڈیڈ کے ملیں گے، اچھے ڈیڈ کے، اور ایک گناہ کا ایک گناہ، ایک ایول ڈیڈ کا گناہ ملے گا۔ Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm۔ یہ میٹافورک ہے، ایگزامپل ہے۔ تم ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میرے قریب آؤ گے، میں ایک آرم کے ڈسٹنس سے تمہاری قریب آؤں گا۔ یعنی تم ایک سٹیپ لو گے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے تمہاری طرف۔ سٹیپ لے کر تو دیکھو، ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے۔ اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom۔ یعنی وہی پیرامیٹر ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے 10 ٹائمز اور قریب آؤں گا۔ Whoever comes to me walking, I will come to him running۔ جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ Whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me، یعنی شرک نہ کیا ہو، I will meet with him as much forgiveness۔ تو میں اس کو اتنی ہی forgiveness کے ساتھ ملوں گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے، آپ چل کر آئیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا، نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑھیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، ہر چیز تو حرام ہے، وہ حرام میں کرتا ہوں۔ تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے۔ تو یہ حماقت ہے، یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کرے، تو بدگمانی کبھی نہیں کریں۔ اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولا بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے، اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے، تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا، اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی
زندگی ختم ہو گئی، اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں. رسول اللہ said follow bad deed by good deed. بس خلاص، تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے، پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی. اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے. ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی. یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے. میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالو تھی، وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی. یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ. قلب جو ہے نا، یہ بہت سائنس ہے قلب کی، قلب اصل میں ہے کیا. اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالی said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter، دیکھیں priorities، it's all about priorities. جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے. اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا. اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں. اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہیں. اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق. تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں. تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس richness in his heart. اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. bring his affairs together، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا. یہ بہت بڑی بات. ہمارے معاملات پھیلے ہوئے، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات ہیں. تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں. نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی. دنیا کے افیئرز صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی. اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا. جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف. منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم. تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی. تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ will some of you like to purchase this؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم تر. یہ دنیا کی حقیقت. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا، مائیوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا. اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز ہیں وہ پھیلے ہوئے، اور وجہ یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے. Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it. کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے. دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے بھاگے گی. میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے. جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا، لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے سکون ملا. میں دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا ہوں، لیکن اصل سکون ملا تو وہ سٹارٹ پہ بیٹھتے ہیں. یہ سینٹینس کافی ہے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا. ایک باری آئی کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دی. اور دیکھیں وہ ایک اچھے دینی کام سے واپس آ رہے تھے، اور ایئر پلین کریش میں کنفرم شہادت ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے بھاگو گے. میں نے یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے، وہ ٹاپر بھی تھے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگے ہوتے تھے. کبھی کسی سٹی
کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکچرز دروس لینے کے لیے، ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھتے کب ہیں، لیکن وہ ٹاپر بھی تھے، ون آف دی ٹاپرز تھے، ٹاپ 3 میں تھے۔ انجینئرنگ بہت مشکل ہوتی ہے، ہم پڑھ پڑھ کے تھک جاتے تھے، ہمارا جی پی اے وہی 2.5 3 کے درمیان آتا تھا، وہ 3.5 3.6 پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، ایگزامپل دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں، ٹائم میرے ہاتھ میں، اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے، میری قدر نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ اسی طرح زندگی ڈیزائن ہے، ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے، سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے، وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے۔ تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں، سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے۔ whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes۔ اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے، دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے، پڑھائی چھوڑ دینی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے۔ دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھ، جیسے جم کیری کا کوٹ میں نے لاسٹ ویک آپ کو دکھایا تھا، اس نے کہا کہ I wish everyone should get rich and famous so that they may know this is not the answer، تاکہ ان کو پتہ لگے یہ آنسر نہیں ہے۔ تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا، سیلفش ہو جانا، سیلف سینٹرڈ ہو جانا، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے، اور مٹیریلسٹک سوسائٹی کے جو اس وقت آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے سامنے۔ ہر بندہ لالچی ہو چکا ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی منی از دا گیم چینجر، نہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے، اصل چیز پیسے کی ہے۔ تو پیسہ 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 وہ کرتے کرتے اب ہماری جو حالت ہوگی ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو جو کوئی بھی دنیا کو کنسرن بنا لے گا، یعنی گریڈی ہو جائے گا، اللہ کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ will place poverty between his eyes، اللہ اسے غریب کر دیں گے۔ غریب سے مراد لٹرلی غربت نہیں ہے، غریب سے مراد ہے کہ اس کا پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہو جائے گا۔ between his eyes poverty یعنی اس کا مایوپک ویژن ہوگا، اس کا چھوٹا سا پرسپیکٹیو ہوگا، اس کا دل بڑا نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ disorder is affairs and he will get nothing of the world but what is decreed for him۔ اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو پھیلا دے گا سمیٹنے کی بجائے۔ اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں، ہماری لائف میں برکت کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس اینٹیٹی کو، اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی۔ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ why should I worship Allah؟ It is just like questioning why should I obey my mother؟ It is just like questioning why should I obey my father؟ کیا کیا ہے میرے باپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ماں نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سوال پوچھنا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کروں، میں اللہ کے پاس کیوں جاؤں، یہ سوال اٹ سیلف ایک بہت ہی غم زدہ سوال ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سو کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ میں کیوں کروں اللہ تعالیٰ کی۔ تو کسی کے لیے تو کرنا ہے، عزت اسی میں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے کریں گے تو ضلالت آپ کا مقدر بن جائے گی، وہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کرنی چاہیے، بہت اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں، ان سے امید بھی لگانی چاہیے، ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایک میں الگ پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں جو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ اللہ کو اگنور کر کے، اللہ کو ڈسپلیز کر کے پھر کامیابی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ڈسپلیز کر کے دوسروں کو پلیز کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے چیز غلط ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں، غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، ہم انہیں جوائن کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ تمہارے افیئرز کو اللہ پھیلا دے، پھر تم برکت ڈھونڈتے پھرو گے، پھر تم ٹائم ڈھونڈتے پھرو گے، ٹائم تمہیں کوئی نہیں ملے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہے ہمیں پنش کر کے، ہمارے افیئرز کو پھیلا کے۔ یہ ہمیں واپس لانے کا طریقہ ہے، جیسے پیرنٹس کبھی کبھی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں بچے کو، استاد بہت سے طریقے یوز کرتا ہے بچے کو واپس لانے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ تو پرسپیکٹیو کی بات ہے نا۔ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اتنے غصے والے، اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو۔ تو اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ از الحکیم، اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان ناموں کی سیکرٹس کو جاننا، ان کی روح کو پہچاننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے۔ 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے۔ الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز، فل آف وزڈم،
اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی، سنک کر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے، نبی تھے، انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ غریب آدمی کی کشتی تھی، آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کشتی ہتھیار لینی تھی، میں نے سنک کر دی، کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی، لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا۔ اب اسی طرح ہماری لائف میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، ہمیں داغ لگیں گے، ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا، کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں۔ کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44 اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ، ڈیسیژن غلط لے، اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا۔ اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، سکس سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط۔ تو قرآن پڑھ لیا یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو۔ ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سے ٹرن ہے، وہاں سے گاڑی آنے والی ہے، اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے۔ یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں۔ تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں، وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گم گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے۔ گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی۔ یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹیو کی، اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو۔ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہر چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا، کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف کی۔ اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں۔ اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا، سمجھ آ رہی؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری، بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور۔ نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے، اگر ہم وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی۔ زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائن ہے، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں، نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے۔ اگر آپ پھر اس سائٹس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے۔ یہ میکینزم ہے باڈی کا۔ پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it، پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے۔ تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا، جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے۔ انسان گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دکھ میں جائے گا، اللہ کو پتا ہے۔ بس ایک بار بلا لو اللہ، اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اللہ بس ہو گئی ہے، یا اللہ مدد کر، یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں، یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، اس لائف سٹائل سے مجھے نکال لیں۔ یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے۔
آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس، تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48، سو انڈیور پیشنٹلی انڈر the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو، صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے اندر ہو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ is watching you. And glorify the praises of your Lord when you get up from sleep. اور اللہ کی حمد بیان کرو، یہ تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں، اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ، دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں، ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی، دعا سے ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی، سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے، لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی. یہ تو آپ سب نے فیل کیا اپنی لائف میں. تو اس لیے یو آر انڈر آور آئیز اینڈ گلوریفائی دی پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ، یعنی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے، کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ، اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، whoever prays Fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah. اللہ کے رائٹس ہیں، نماز اللہ کا رائٹ ہے. we are bound by rights in this world. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے